ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی زکوٰۃ پہ اور ٹاپک کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور ہم نے بات بہت ساری اسپیکٹس پہ کی ہے کہ کس طرح زکوٰۃ ہونی چاہیے, کس طرح عورتوں پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے, اور چاہے آپ کا ہسبینڈ کما رہا ہو آپ نہ کما رہے ہوں, لیکن آپ کے پاس اگر اتنی حیثیت ہے کہ آپ اتنا سب کچھ رکھتی ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے. زکوٰۃ کھلے دل سے دیں, یہ بھی ساری بات ہوئی, اور زکوٰۃ اگر دی جاتی ہے تو پھر یہ جو اسٹیٹس ڈفرینسز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایک اسلامی مملکت بن سکتی ہے, ریاست بن سکتی ہے. اچھا آپ سر کہہ رہے تھے جی, ہم عرفان صاحب نے کہا کہ آپ یہ تو بات کریں کہ آخر زکوٰۃ ہے کیا اسلام پرسپیکٹو میں, تو آپ سر بتائیں کیا ہے. دیکھیے زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے مال کا وہ حصہ جس کو شرع نے مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے دینا, اور اس طریقے سے دینا کہ اس میں پھر آپ کا حق نہ رہے, اس طریقے سے دینا. تو اب اس میں بہت ساری صورتیں آتی ہیں. اگر کوئی شخص مال زکوٰۃ دیتا ہے اور کسی کی ملک نہیں کرتا, یا زکوٰۃ کا مال دیتا ہے اور اس طریقے سے دیتا ہے کہ اس میں اس کا حق بھی وابستہ ہو, تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. آپ سر اگر آپ سے میں پوچھوں تو بیسیکلی جیسے کہ یہ ورڈ بھی ہے زکوٰۃ کا جو لفظ ہے, اگر اس کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تزکیہ, پاک کرنا, صاف کرنا. تو یعنی آپ کے مال کا کے اندر وہ حصہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا رکھا ہے جو نہیں کما سکتے ہیں, جو ضرورت مند ہیں, محتاج ہیں, تو جب آپ اپنے مال سے وہ حصہ نکال کے دے دیتے ہیں تو بقیہ جو مال ہے وہ آپ کے لیے صاف ہوگا, پاک ہوگا, پیورٹی کا ایک عمل ہے. مفتی صاحب سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں, مفتی صاحب سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے بھی ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بینکیں کاٹ لیتی ہے زکوٰۃ اور یہ مختلف سیاسی تنظیمیں لے جاتی ہے, اس حق کیا ہوگا اس کے بعد؟ یہ دیکھیے یہ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا ظلم ہے. ایک طرف تو جو ہے عوام کے ساتھ تو ہر جگہ زیادتی ہوئی جا رہی ہے. ہماری بینکوں میں پیسے جو ہے, یہ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بینک جو زکوٰۃ کاٹے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ فقیر تک پہنچائی جائے, وہ فقیر تک پہنچائی جائے. اور یہاں پر جو ہماری بینکوں میں جو زکوٰۃ وغیرہ کاٹی جاتی ہے یا جو تنظیمیں لے جاتی ہے, وہ یا تو سیاسی خرافات کے اندر لگا دیتی ہیں, یا پھر اگر بینک کاٹ لیتی ہے تو وہ پھر مال کہاں جاتا ہے وہ آج تک پتہ ہی نہیں چلا. چلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے فہد صاحب, بہت ہی چھوٹے کالر ہیں, رمضان کے سب سے چھوٹے کالر, 12 سال کے, انہوں نے کال کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہد اصغر رحمان بول رہا ہوں. اوہ سوری, آئی تھاٹ دیٹ فہد از کالنگ. جی سر کیا حال ہے میم؟ ٹھیک ٹھاک سر, آپ کیسے ہیں؟ آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو. آپ کو رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. جی سر بات ہو رہی تھی زکوٰۃ کے بارے میں نا, تو زکوٰۃ سے بیسیکلی یہ کہ اسلام کا کنسیپٹ ہے کہ ایک آدمی کے پاس یا چند آدمی کے پاس, جیسے کیپٹلسٹ سسٹم ہے, وہ ارتکاز دولت نہ ہو جائے. تو اسلام اگر آپ دیکھیں تو چوتھے پارے کے سٹارٹ میں کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ آپ بلائی کی پیک تک نہیں پہنچ سکتے جتنی دیر آپ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں تقسیم نہ کر دیں. تو جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی تھے, ان کا سب سے بڑا مدینہ شریف میں باغ تھا, یہ بڑی مشہور حدیث شریف بھی ہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جا کر کہا جی کہ میں یہ باغ تقسیم کرنا چاہتا ہوں, آپ جس کے نام پہ مرضی کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے عزیزوں کو جو ان کے کزن تھے ان کو آپ دے دیں, وہ غریب آدمی ہے. تو انہوں نے, کیونکہ رشتہ دار اس میں زیادہ مستحق ہیں, اور اگر اس کا کنسیپٹ دوسرا دیکھیں تو اسلام میں جو ہے نا, جتنی دیر بندہ اپنے نفس کی فنائیت نہیں نہ کرتا اس کو دوسروں کے حق کا بھی پتہ نہیں چلتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. ایک ایسا عمل ہے جس کو اگر آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کو دوسروں کے حق کا بھی پتہ چلتا ہے, اور آپ کو ایک اور چیز مجھے فیل ہوتی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ جیسا عمل ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود کو بھی اپنی پوزیشن پتہ چلتی ہے کہ آپ لائف میں کہاں سٹینڈ کر رہے ہو, یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی میں نے اتنا کما لیا ہے, مجھے آگے جا کے اتنا کمانا ہے. سو یو آلسو مینیج یور سیلف ایز ویل ان سم ٹرم. سر جی آپ کو کچھ سوالات پوچھتے ہیں, آپ کی اپنی بات ہے کوئی؟ تو میں ایک بات جو میں نے بڑی انٹرسٹنگلی زکوٰۃ کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے, پوری زندگی انسان کی جو ہے وہ پروردگار چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ ہر لمحے اسے اپنی زندگی کا شعور ہو, احساس ہو, اویئرنیس کے ساتھ گزارے. زکوٰۃ کیا کرتی ہے کہ جو شخص صحیح زکوٰۃ دیتا ہے اسے پتہ ہے کہ پورے سال میں اس نے کیا کمایا, کیا گنوایا, کس کو دینا ہے, کس سے لینا ہے. یعنی اکاؤنٹنگ کا وہ سسٹم انسان کا اسٹیبلش ہو جاتا ہے زندگی میں, اور ہر کامیاب کاروبار کے پیچھے ایک اکاؤنٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے. تو جو زکوٰۃ صحیح ادا کرتا ہے اسے پتہ ہے کہ اسے کتنی
زکوٰۃ دینی ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک نظام موجود ہے کہ اتنے % آپ دیں گے، 2.5% دیں گے. تو 2.5% کب دے گا؟ جب اسے پتہ ہوگا کہ لینے دینے کے بعد کتنا بچا ہے میرے پاس، کتنا جمع کیا ہے، کتنا سونا خریدا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں پوری زندگی جو پروردگار چاہتا ہے ہمیں اس شعور کے ساتھ گزارے، اس شعور کے اندر انسان کی زندگی کے اندر جو دنیاوی کام ہے اس میں زکوٰۃ ایک بہت اہم کردار ادا اور کرتی ہے. جہاں میں تھوڑی سی بات میں ایڈ کروں گی، کاٹا نہیں ان کو تو آپ ذرا وہ غصے مت آ جائیے گا، لیکن میں ایسے ہی ایڈ کروں گی کہ صرف اور صرف مالی اکاؤنٹنگ نہیں ہے، یہ آپ کی جو عملی اکاؤنٹنگ ہے اس پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا پیسہ کہاں سے کمایا. جب اپنے پیسے کو گنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ میں آج میرا بینک بیلنس یہاں اسٹینڈ کرتا ہے، یا آج میرے پاس اتنا کچھ میرے اکاؤنٹس میں یا میرے لاکرز میں پڑا ہے، تو یہ آیا کہاں سے اور یہ میں نے کس طرح کمایا، کس نیتوں سے کمایا، کس ارادے سے کمایا، کس سوچ سے کمایا. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں دنیاوی طور پہ تو یہاں سٹینڈ کرتا ہوں اور عملی طور پہ میرا پیسہ یا میری ارننگز یا میری سوچ کہاں سٹینڈ کرتی ہے. یہ بھی آپ کو زکوٰۃ نکالتے وقت حلال اور حرام کا پتہ چلتا ہے آپ کو کہ میں نے حلال طریقوں سے کمایا یا حرام طریقوں سے. تو اٹ از اے بیٹر وے ٹو فائنڈ آؤٹ. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ سے اسپیسیفک میں پوچھوں کہ زکوٰۃ نکالتے وقت انسان کی سوچ کیا ہونی چاہیے، اور زکوٰۃ نکالتے وقت آپ نے خیر میرا سوال پہلے ہی پوچھ لیا اپنے بینکنگ والا، بٹ ہمیں کہاں اسپیشلی دینی چاہیے؟ بیکاز اگر میں زکوٰۃ نکالتی ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ول گیٹ کنفیوز آئی ٹو گیو دس اور ٹو دیٹ. اور بہت سارے ایسے لوگ فیک کرتے ہیں اس بات کو کہ جی ہمیں زکوٰۃ کے ہم مستحق ہیں یا ہم زکوٰۃ ان لوگوں کو پہنچائیں گے جو مستحق ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تو اس چیز کو کیسے میرے ذاتی طور پہ، کیونکہ میں تو ایک مائنڈ کا سائنس کا آدمی ہوں، انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ زکوٰۃ چونکہ اللہ کا مال ہے تو وہ یہ تحقیق کر معلوم کریں کہ کون مستحق ہے اس کا.